إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے. مدبر حقیقی وہی ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ کی کتاب سے دو مقامات سے 3 آیات کی آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا 3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میرا عنوان اور موضوع آج کے اس خطبہ جمعہ میں نفس کا تزکیہ، خود کو پہلے پاک کرنے کی فکر کرنا، خود کو ستھرا رکھنے کا خیال کرنا. نفس کے تزکیے کو بہت اہمیت ہے. ہمارے معاشرے میں کھلی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی گندی چیزیں ہوتی ہیں، خراب چیزیں ہوتی ہیں، فاسد چیزیں ہوتی ہیں. ان کو صاف کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. کوئی آئینہ ہے، کانچ ہے، اس پر دھول اگر آ کر کے جمی ہوئی ہے تو اس کو آپ ٹیشو پیپر سے، معمولی کپڑے سے اس کو صاف کر دیتے ہیں، بالکل وہ صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گندگی اوپر ہے. ایسے ہی کپڑا ہے، اس کو اگر آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی اوپر نہیں، گندگی اندر ہے. ایسے ہی انسان کے دل میں جب بہت ساری گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں، بہت سی خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کو صاف کرنے کا بھی طریقہ ہے. وہ طریقہ اگر آدمی اختیار کر لے، اسے اپنا لے، تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا. بہرحال اس کی بہت اہمیت ہے. اسلام میں نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں بہت زور دیا گیا. ایک سیدھی مثال سے اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. معاشرے کا ایک عام آدمی جو معاشرے میں مقام پا چکا ہے، اس کی عزت ہے، وہ بڑا معتبر آدمی ہے. اگر وہ کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے لوگوں سے تو اس کی بات کا بھی اعتبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں مقام والا ہے، مرتبے والا ہے. اگر وہی آدمی کسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک قسم کھا لے اور کہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں
تو اس بات کا وزن اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو آدمی معتبر ہے، دوسرا اس نے اللہ کی قسم کھا لی ہے۔ دو قسمیں کھا لیں تو اور زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو چلیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سات قسم کھا کر کے ایک بات بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 7 قسمیں کھا کر کے اللہ نے بات بیان کر دی کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو پاک نہیں کیا وہ خائب اور خسر اور ناکام ہوا۔ تو کتنی اہمیت ہے نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں، کتنا بہتر اسلوب میں اس بات کی طرف توجہ ہماری مبذول کرائی گئی کہ 7 قسمیں کھا کر کے اللہ نے نفس کو پاک کرنے کے حوالے سے بات بیان کی کہ جس نے اس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں عربی میں، کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور نہیں، اور وہ کامیابی صرف آخرت میں ملنے والی ہے نفس کو پاک کرنے کے نتیجے میں۔ لہذا سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ نفس کے تزکیے کو بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر قرآن مجید میں بندوں پر، ایمان والوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے انہی میں سے ان کے لیے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا رسول کو؟ آیات کی تلاوت کریں ان پر اور تزکیہ کریں، نفس کو پاک کریں۔ اس کا تذکرہ پہلے ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کا تذکرہ بعد میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تزکیے کا تذکرہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے پہلے کیا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ بہت اہمیت ہے نفس کو پاک کرنا، نفس کے تزکیے کو بہت اہمیت ہے۔ تو بہرحال نفس کے تزکیے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ نفس کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ نفس کے سلسلے میں معلومات ہونا زیادہ ضروری ہے، جانکاری ہونی چاہیے۔ اصل میں نفس ایک ہے، اس کی صفات 3 ہیں۔ ایک نفس ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ بالسوء، یہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس کا کام ہے صرف برائی کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا اور انسان سے برائی کروانا۔ یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ دوسرا ایک نفس ہے، یا نفس کا دوسرا ایک وصف ہے، وہ کیا ہے؟ لوامہ۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ ہمیشہ ٹوکتا رہتا ہے، یہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ گناہ ہو گیا تو ملامت کرے گا، کہے گا گناہ کیوں کیا؟ گناہ ہو گیا تو ملامت کرے گا، توبہ کیوں نہیں کی؟ نیکی ہو گئی، ملامت کرے گا کہ اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کی؟ نیکی نہیں کیا، ملامت کرے گا کیوں نیکی تو نے نہیں کی؟ لہذا یہ احتساب جس کو ہم کہتے ہیں، خود احتسابی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، محاسبہ اپنے آپ کا، تو لہذا یہ نفس اس درجے میں یہ ہمیشہ آپ کو احساس دلاتا ہے غلطی ہو گئی توبہ کرو، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ نیکی ہو گئی اور نیکی کرو، نیکی نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ لہذا یہ نفس لوامہ ہے۔
تیسرا ایک نفس ہے جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یا نفس کا یہ تیسرا وصف ہے. اس کا کام کیا ہے؟ فرما برداری آپ کر رہے ہیں، خیر کے کام آپ کرتے ہیں، اسی پر آپ جمے ہوئے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ موت آتی ہے، اسی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ بڑا اچھا نفس ہے، خیر کر کے خیر پر جمع رہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے. تو لہذا یہ تین وصف جو بتائے گئے نفس کے، یا تین نفس کا جو تذکرہ ہوا، ان میں ایک ہی نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، برائی والا نفس، برائی پر آمادہ کرنے والا نفس. اس کا سب سے بڑا اور گہرا دوست شیطان ہوتا ہے. بہت خوبصورت باطل کو بنا بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، ابھارتا ہے تاکہ برائیاں کر لے. کتنی برائیاں آج نہیں ہوتی؟ نفس امارہ نے کام کرنے کا حکم دیا برائی کے، ہم نے کام کر لیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی نفس کے حوالے سے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اور اپنے نفس کو ہوا پرستی سے، ہوا سے، غلط خواہشوں سے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور یہ نفس پرستی آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، اور نفس پرستی، شریعت پرستی آدمی کو کامیابی دلاتی ہے. لہذا اس سلسلے میں یہ دوسری بات تھی کہ آدمی نفس کی معرفت کرے. تیسری بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس کو اہمیت ہے، نفس کی معرفت ہو گئی ہے. تو پھر اب ایسی صورت میں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح اور اپنی پاکی، اپنی صفائی پر توجہ کرے، اس کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، خود ناپاک رہتا ہے. عجیب مسئلہ. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود گندے رہتے ہو، خود ناپاک رہتے ہو، حالانکہ حال تمہارا یہ ہے کہ تم کتاب بھی پڑھتے رہتے ہو. کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو خود نہیں کرتے ہو. تو اصلاح کے لیے اپنی ذات پہلے، بعد میں دوسرے. اللہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، بعد میں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. تو طریقہ ہے ہمارے پاس اصلاح کا، پہلے اپنے آپ کو، بعد میں اپنے اہل کو، اس کے بعد کون؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قریبی رشتہ دار، دوست احباب اس کے بعد آتے ہیں. پھر اس کے بعد کون؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. بستی جو آپ کی ہے وہ، اس بستی کے اطراف و اکناف میں جو ہے وہ، ان کی اصلاح. پھر کون آتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پھر ساری کائنات، پھر سارے لوگ. بدقسمتی ہماری یہ ہے ہم خود کو فراموش کر کے، لوگوں کو یاد رکھ کر کے لوگوں کی اصلاح کی بڑی فکریں کرتے ہیں، خود کو فراموش کر جاتے ہیں. تو تزکیے کے سلسلے میں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ہمیشہ آگے رکھو. اور اگلی بات جو میں بتلا رہا ہوں بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھو. وہ کیا ہے؟ نفس کو، اپنے نفس کو ہمیشہ قصور والا تصور کرو. معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو بہت پاک ہوں، مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ شریف کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. یہ جو آپ کے چرچے ہیں نا اپنی پاکی کے، اپنی صفائی کے،
قرآن نے منع کیا اس سے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاکی کا چرچا مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون تم میں صاحب تقویٰ ہے، کون پرہیزگار ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اچھے بن کر کے پھرتے ہو، لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر کے کیا کیا جرائم کرتے وہ اللہ جانتا ہے، لہذا اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ مناسب نہیں۔ قصوروار سمجھو ہمیشہ اپنے نفس کو، میں قصوروار، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، ہمیشہ لوگوں پر نکتہ چینی نہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ آپ دیکھیں کتنی پیاری مثال امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اپنی تفسیر میں، ایک آیت کی جو ہے تفسیر کرتے ہوئے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دونوں کے دونوں ابراہیم اسماعیل مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، قواعد کو بلند کر رہے ہیں، گھر کے مکان کے جو قواعد ہے اسے اونچا کر رہے ہیں، اور اونچا کرتے کرتے کعبۃ اللہ بناتے ہوئے بیت اللہ بناتے بناتے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب آپ دیکھیں بیت اللہ بنا رہے ہیں اور امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ بنا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ بنانے والے رسول اللہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، بنانے کا حکم اللہ کا ہے اور اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے کہ کہیں کوئی قصور نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم سے اس عمل کو قبول کر، آپ سننے والے جاننے والے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے اچھے کام ہو جائیں تب بھی اپنے نفس کا تزکیہ نہ کریں، اپنے نفس کو پاک صاف جتائیں نہ بتائیں نہ لوگوں میں، بلکہ یہ تصور ہمیشہ ستانا چاہیے ہو سکتا ہے اس معاملے میں، اس عمل میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہونے سے اللہ کے پاس رہ جائے، تو اللہ نے چند اوصاف عباد الرحمن کے بیان کیے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ایسے لوگ ہیں خرچ کرتے ہیں، بھلے کام کرتے، ڈرتے رہتے ہیں، یہ دیکھیے قصور نفس کا، یہ احساس ان کو ستاتا ہے کہ کہیں عمل قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کی پاکی، اپنی صفائی کے چرچے بند کر دیں، بلکہ یہ فکر کریں سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی مجھ میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ قصور ہے، مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے، مجھ کو اسے سدھارنا ہے، مجھے اس کو جو ہے بنا لینا ہے، اس سے آراستہ کر لینا، اسے صحیح کر لینا، تو بات بنے گی۔ آپ دیکھیں سارے انسان، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں میں افضل امتی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے ان کو، ان کے مطالبے پر کہا دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کون دعا کر رہی ہے؟ ابو بکر۔ میرا آپ کا مقام کیا ہے ان کے سامنے؟ بھئی جنت کی بشارت ملی جن کو، اور پہلے خلیفہ ہیں، امت کا افضل آدمی ہے، لیکن ایک احساس یہ رہنا چاہیے کہ ظلم بہت ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کہیں نہ کہیں قصور ہو گیا، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی میں احساس باقی رہے، ربنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ معاشرے میں آج کل لوگ ظلم پر ظلم کرتے ہیں، پھر بھی خود کو پاک بتاتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہاں حال یہ ہے کہ اچھے کام ہونے کے بعد بھی احساس ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول نہ کر دے تو حال کیا ہوگا۔ لہذا یہ چوتھی بات جو جمعہ کی تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، نفس کو ہمیشہ قصور والا تصور کریں، یا اس سے قصور ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ہوتی ہے خطائیں۔ لہذا نفس کی اصلاح کے سلسلے میں، تزکیہ نفس کے سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ذہن میں جگہ دے لینی چاہیے۔ اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنے کے لیے
موت کو اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آج کل تو موت کو ہم بھول گئے. پہلے کبھی کوئی مر جاتا ہفتوں اسے یاد رکھا جاتا تھا کہ وہ صاحب مر گئے, انتقال کر گئے. موت ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتی, ذہنوں میں رہتی, اس کے چرچے رہتے. اب حال یہ بیماری نے بھی 1 سال میں پتہ نہیں کتنوں کی جانیں لے لی ہیں, کتنے مر گئے ہیں, نتیجے میں کہ اب موت کا وہ جو ادراک تھا یا اس کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا. موت کو, موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کو نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کا تقوی اختیار کرو, ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے کہ کل مرنے کے بعد کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا ہے. بلکہ اللہ کے نبی کا یہاں تک فرمان ہے, اکثروا من ذکر ہادم اللذات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, لذتوں کو توڑ دینے والی موت اس کو ہمیشہ یاد کرو, بار بار یاد کرو. موت یاد نہیں ہے, نفس پاک نہیں ہو پاتا. موت یاد نہیں, اس لیے اچھے کام نہیں ہوتے. موت یاد نہیں, اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی. لہذا مرنے کو یاد رکھیے اور مرنے کے بعد کے مراحل کو ہمیشہ یاد رکھیے. اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان, بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر تم صبح کرو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو. اگر شام کر لیا تم نے تو صبح ہونے کا انتظار نہیں. لہذا اتنا بھی یقین نہیں ہے موت کب کس موقع پر آئے گی اور دبوچ لے گی, معلوم نہیں ہے. لیکن لوگ بے خوف ہو کر کے جی میں جیسے آتا ہے ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا موت کا ڈر یا موت کے بعد کے مراحل اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. کچھ ہی دیر میں اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تک پہنچنا ہے اور اگر آسانی سے کامیابی حاصل کرنے ہیں تو لہذا کامیابی حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں. ایک بہت آسان راستہ ہے اور ایک بہت مشکل راستہ ہے. آسان راستہ کامیابی پانے کا کیا ہے, شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیجیے آپ, لہذا آپ آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں. مشکل راستہ کیا ہے, مشکل راستہ نفس کو پاک کرنے کا یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت کٹھن راستہ ہے. آدمی ایمان والا رہ کر کے, توحید پرست رہ کر کے بڑے بڑے گناہ کر لیے اس نے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا خیال کیا ہے, توحید پرست ہو گیا بیڑا پار. نہیں, بیڑا پار ہونے سے پہلے بھی مراحل ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بہت حوصلے والی بات ہے, خود کو اتنا حوصلہ دے لیتے ہیں ہم لوگ. نہیں بھئی, اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے, آپ کی توحید ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آپ کے گناہ ہیں, عقیدے سے ہٹ کر کے بڑے بڑے گناہ ہیں, تو لہذا دوسرا راستہ نفس کو پاک کرنے کا بہت مشکل, بہت مشکل. وہ کیا ہے, اگر آپ نے سچی توبہ نہیں کی, موت کے وقت سے لے کر کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک, اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہنچنے کے بعد جہنم میں داخل ہو کر جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ آپ کا تزکیہ کریں گے. یہ بہت مشکل راستہ ہے. تو لہذا اللہ ہمارا تزکیہ کریں, اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو پاک کرنے کی. تزکیہ تو اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کی طرف سے تزکیہ ہوتا ہے, لیکن وہ تزکیہ بہت مشکل ہے جو موت کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک رہتا ہے, اور کبھی کبھی اللہ کے فیصلوں کے تحت آگ میں جانے تک رہتا ہے. یہ ایمان والا ہے, یہ اچھے عقیدے والا ہے. گناہ اس کے بہت ہو گئے, لہذا اس کو پاک کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے, موت کے وقت میں سختی شروع ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے, قبر کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دفتر کھل جاتا ہے, وہاں پھر سوالات جوابات ہوتے ہیں. کورونا وائرس میں یا اس مرض میں مرنے والوں کا حال کیا تھا, لہذا سب سے پہلے ان کو دوا خانہ, شفا خانہ لے جایا جاتا, اور وہاں جانے کے بعد وہ بڑے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ایسے ہی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز ملتے اور وہ کیا کرتے, تجزیہ کرتے, اس کا تجزیہ کر کے پھر کہتے کہ سرجن آئے گا, پھر معاملہ تمہارا دیکھا جائے گا. لہذا ایسے ہی آدمی مر جاتا ہے, قبر میں فرشتے آتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں, جوابات کے بعد بھی تزکیے کے حوالے سے
اس کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں دفتر کھلے گا, وہاں پھر پوچھا جائے گا یہ غلطی کی, یہ گناہ کیا, یہ قصور ہوا, یہ خطا ہوئی, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. وہاں جانے تک اگر پاک ہو گئے تو جنت میں داخلہ ہے. یہاں بھی دنیا میں اصول ہے, دستور ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے میڈیکل کرنا پڑتا ہے. انفٹ اگر آپ ہوتے ہیں تو ملک والا قبول نہیں کرتا. جنت میں جانے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے. یہاں جسمانی بیماری کی وجہ سے آپ دوسرے ملک کو نہیں جاتے, یہاں روح بیمار ہو گئی, آپ کا باطن بیمار ہو گیا, گناہوں کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے, لہذا آپ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے. تو اللہ پاک کریں گے, پہنچنے تک پاک ہو گئے, پاکیزہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں. لہذا جنت میں داخلہ, وگرنہ جہنم میں جا کر وہ عذاب جتنا اللہ کی طرف سے مقرر ہے اتنا برداشت کر کے پھر جنت آنا پڑے گا. معمولی گرمی, اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے, پتہ نہیں کتنی گرمی ہو رہی ہے, آدھے گھنٹے کی گرمی برداشت نہیں ہے, اور ہم فیصلے کرتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا تو ہم جنت میں جائیں گے. کیسے آج سے جا کر کے جنت میں جاؤ گے؟ جہنم کی آگ برداشت کر لو گے؟ تو پھر کیوں نہیں کبیرہ گناہوں سے, صغیرہ گناہوں سے, حقوق العباد سے, حقوق اللہ سے, اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے باز نہیں آتے ہم؟ کیوں نہیں رکتے ہم؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ یاد رکھیے تخلیہ اور تحلیہ ضروری ہے. تخلیہ اور تحلیہ یہ دو چیزیں ہیں. اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کرو, چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو, چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. پاک کرو اپنے نفس کو اور اس کی جگہ پر اچھائیوں کو داخل کر دو, یہ تحلیہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں کامیابی سے ہم ہمکنار ہوں گے, کامرانی سے ہم ہمکنار ہوں گے. اور اس موقع پر اس بات کو ضرور یاد رکھیے, سب سے بڑا اس معاملے میں جو فتنہ بن کر کے چیز واضح ہو کر کے ابھر کر کے آتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مال. تخلیہ کے لیے, باطن کو پاک کرنے کے لیے, گندگی سے محفوظ رہنے کے لیے, بہت سی خامیوں سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا چیز, سب سے بڑی شے ہے وہ ہے مال کا معاملہ. دیکھیں آپ قرآن کی آیت میں اللہ نے دونوں باتیں بیان کی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, یہ ہے اصل میں تخلیہ, وتزکیہم, یہ ہے اصل میں تحلیہ. آپ ان سے ان کا مال لے لو اور مال لے کر کے ان کے مال کو بھی پاک کرو, ان کے دل کو بھی پاک کرو. لہذا تخلیہ بہت زیادہ ضروری ہے. بڑا فتنہ ہمارے نزدیک مال ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تم کو تمہارا مال, تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, ہرگز نہیں, انسان سرکش ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے, گناہوں کے کام کرنے والا ہوتا ہے اس وقت جب اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں تو مال والا ہو گیا ہوں, میرے پاس تو دولت آ گئی ہے, میں تو اب دولت سے بے نیاز ہو گیا ہوں. خطائیں شروع ہوتی ہیں, غلطیاں شروع ہوتی ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ مال کا تزکیہ, مال کے ذریعے نفوس کا تزکیہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہر دور میں فتنہ رہا ہے. اسی لیے تخلیہ کی صورت میں اور تصلیہ کی صورت میں نفس کو پاک کرنے کی فکر ہمیشہ رہنا چاہیے. ایک اور آخری بات, بلکہ اس کے علاوہ بھی باتیں بہت ساری ہیں, ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے, سیرت اور صورت کے ذریعے آپ امام بننے کی کوشش کریں. یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. سیرت کے ذریعے, صورت کے ذریعے. ہمارے یہاں لوگ صورت کے ذریعے تو اسوہ بنتے ہیں, امام بنتے ہیں, یہ ظاہر ہے. سیرت کے ذریعے بھی اسوہ بننے کی ضرورت ہے. اب خود اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صورت کے ذریعے بھی آپ اسوہ ہیں, سیرت کے ذریعے بھی آپ اسوہ ہیں. ہمارے لیے کیا تعلیم دی گئی؟ عباد الرحمن دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, دیکھیے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. میری بیوی کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پروردگار بنا دے. یہ تو دعا ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے, وجعلنا للمتقین اماما, مجھ کو متقیوں کا امام بنا. علماء کرام اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کرتے ہیں,
کہ آدمی متقیوں کا امام پیچھے والوں کے لیے اسی صورت میں بنے گا جب وہ اپنے سے پہلے جو متقی ہیں ان کے ساتھ یا ان کی جیسی زندگی گزارے گا. پہلے جو متقی لوگ رہے ہیں ویسے خود کو بناؤ تو پیچھے والوں کے لیے آپ متقی بن جائیں گے. سیرت میں صورت میں خود کو قدوہ بنانا, خود کو امام بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. باپ بچوں کے لیے اسوہ ہو, بچے اپنے بچوں کے لیے اسوہ ہو, شوہر بیوی کے لیے اسوہ ہو, بیوی اپنے اولاد کے لیے اسوہ ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. معاشرے میں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس طرف خیال نہیں کیا جاتا, اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. بہرحال نفس کے تزکیے کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھی جائے, بنیادی بات ہے یہ, اصولی بات ہے یہ. وہ بات کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. نفس اسی صورت میں پاک ہوگا. خالق کی جہاں بھی نافرمانی ہوتی ہے مخلوق کی وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی. سمجھانے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں, ایسا تو ہوتا نہیں, سمجھانے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں. کوئی مرد اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ آپ ایک کام کرو کہ جیسے مردوں کے سر کے بال ہوتے ہیں ایسے ہی سر کے بال اپنے بنا لو. شریعت نے تو ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی. اب کیا کرنا ہے؟ خالق کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. شوہر اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ نافرمانی کروائے تو آپ کیوں نافرمانی کریں؟ نہیں. باپ اگر بیٹے سے کہے میں تمہارا باپ ہوں لہذا تم ایسے ایسے کام کرو, خالق کی نافرمانی ہوتی ہے نہیں مانی جائے گی باپ کی بات. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. اطاعت نہ کرو, نفس کے تزکیے کا یہ معاملہ ہے. اگر آپ اس کے باوجود اپنے باپ کو, اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو اور فلاں فلاں کو اہمیت دیتے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی محبت سے زیادہ ان کی محبت آ گئی اور ان کی محبت کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, شریعت کی نافرمانی کر رہے ہیں. پہلے شریعت, پہلے اللہ, اللہ کا حکم, دین, ایمان, اسلام. ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے, ہماری طبیعتیں ہونی چاہیے. لہذا اس سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ ضرور ذہن میں رکھیں. نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بیان کی جا سکتی ہیں. ان باتوں میں ایک بات اور بھی ہے, قرآن مجید تزکیے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کے کرنا چاہیے. بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا مطلب حاصل نہیں ہوگا, نفس کا تزکیہ اس سے اس قدر نہیں ہوگا جیسے آپ سمجھ کر کے قرآن پڑھیں گے. اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھیے, نفس کا تزکیہ ہوگا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, اس کو تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے. لہذا سمجھ کر کے پڑھنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور مزید جو ہے نفس کے تزکیے کے لیے ایک اور بات وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. عقیدے کی اصلاح کے بغیر عقیدہ خراب ہے, باقی سارے معاملات میں بہت پاک ہیں, آپ معاملات میں بھی پاک ہیں, لین دین میں بھی پاک ہیں, تجارت میں بھی پاک ہیں, لوگوں سے ملنے میں پاک ہیں, سارے معاملات میں پاک ہیں. عقیدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو لہذا وہ ساری پاکیاں ختم ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے, سارے معاملے میں بڑے پاک ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, لہذا وہ تزکیہ نہیں. تزکیہ کون سا؟ عقیدہ ٹھیک کر لیا اس کے بعد سارے معاملات بھی ٹھیک کر رہا ہے, یہ تزکیہ ٹھیک. آخری بات درس میں جمعہ کا یہاں مکمل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ دعا کرے اللہ سے, نفس کو پاک کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ دعا کرے. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا. اللہ آپ ہی نفس کو پاک کر سکتے ہیں تو نفس کو آپ پاک کیجیے, میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کیجیے. آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها, بہترین پاک کرنے والے آپ ہیں. اس نفس کے مولا بھی آپ ہیں, ولی بھی آپ ہیں, لہذا ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تو نفس کا تزکیہ ہوگا. بہرحال جمعہ کا وقت جو ہے یہاں یوں مکمل ہوتا ہے, اس لحاظ سے اور زیادہ لمبی چوڑی گفتگو اس سلسلے میں نہیں کی جا سکتی. یہ بنیادی باتیں ہیں, ہر آدمی اپنے آپ میں جھانکے, اپنی اصلاح کی فکر کرے, پھر بعد میں اپنے اہل و عیال, پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے. اور یاد رکھے مرنا ایک دن ہے, اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا. وہاں کے محاسبے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب مکمل کر لینا چاہیے, اپنا محاسبہ کر لینا
لینا چاہیے، اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، اپنے کو پاک کرنے کی فکر کر لینی چاہیے۔ موت کے وقت میں مہلت نہیں ملتی، آخرت میں مہلت نہیں ملتی، جہنم میں جا کر پکارنے سے وقت نہیں ملتا۔ بہتر یہ ہے کہ یہی پاکی کی کوشش کر لی جائے، اور یہ باتیں عام ہیں، سب کے لیے ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اندر جھانکے۔ ایک بڑی بیماری ہمارے نفس کی ناپاکی کی وجہ سے یہ بھی ہے، کوئی بات اگر کہہ دی جاتی ہے تو لوگ وہاں اپنے آپ پر لینے کے بجائے دوسروں پر فٹ کرتے ہیں، یہ ان کو کہا، یہ ان کو کہا، یہ ان کو کہا۔ یہ بھی بیمار ہے، یہ بھی مریض ہے، اور مریض کو معلوم ہوتا ہے میں بیمار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، جو بھی بیمار ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ ایسے ہی جو قصوروار ہیں ان کا نفس گواہی دے رہا ہے میں بیمار ہوں۔ لہذا اگر نفس گواہی دے رہا ہے، معاشرے میں اپنے بڑک پن کو بنیاد بنا کر کے، اپنی عزت کو بنیاد بنا کر کے، اپنے مال کو بنیاد بنا کر کے، اپنے عہدے کو بنیاد بنا کر کے، اپنی انا کو بنیاد بنا کر کے، باقی سے مت رکو، آخرت میں نقصان اٹھاؤ۔ باقی صفائی ضروری، باقی صفائی بہت ضروری۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ لہذا آخرت بہتر باقی رہنے والی ہے۔ میں سب سے پہلے میرے لیے، اب بعد میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح پہلے کر لینے کی توجہ، اپنی اصلاح کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے نفوس کا تزکیہ ہمیں کر لینے کی طرف فکر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سارے لوگوں کی اللہ اصلاح فرمائے، سب کے جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ووفدہ وبعد۔ ایک بات صرف تزکیے کے حوالے سے بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، وہ یہ میں نے کہا تھا کہ نفس کو پاک کرنے کے دو راستے، ایک بہت آسان راستہ ہے شریعت پر عمل کرنا، دوسرا مشکل راستہ ہے۔ وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ موت سے لے کر کے اللہ کی بارگاہ، اور اگر اللہ تعالی عدل کرنے پر آئیں تو جہنم کی آگ میں جا کر جنت پہنچنا بہت مشکل راستہ ہے۔ اسی لیے اکثر مثال دیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی مقام پر 100 منزلہ عمارت ہے، اس 100 منزلہ عمارت میں 100ویں جو منزلے پر پہنچنا ہے کسی کو، تو وہاں پہنچنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ لفٹ کا ہوتا ہے، دوسرا راستہ سیڑھیوں کا ہوتا ہے۔ تو آسان راستہ اس میں لفٹ کا ہے، پہنچے آپ، اندر داخل ہوئے، بٹن دبا لیا آپ نے، سیدھے پہنچ گئے 100ویں منزل پر۔ لیکن اگر وہ راستہ نہ ہو آسان تو سیڑھیوں والا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مشکل راستہ ایک اور ہے، وہ کیا ہے سمجھ لیں آپ، سیڑھیاں تو نہیں ہیں اس 100 منزلہ عمارت میں، اس کی جگہ پر، سیڑھیوں کی جگہ پر ایک دوسرا راستہ رکھا گیا ہے، وہ ہے 100ویں منزلے سے رسی نیچے چھوڑ دی گئی، اور اس کے بعد کہا اس رسی کو پکڑ کر کے اوپر آؤ۔ یہ اور مشکل راستہ، بہت مشکل راستہ ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہوگا اگر ہم نفس کو پاک نہیں کریں گے۔ موت کے وقت سے سختیاں شروع ہوں گی، پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے تزکیے کی طرف خیال کریں۔ چلتے چلتے اس کو پاک کرنے کے بہت سے راستے ہیں، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، عقیدے کی اصلاح کرنا، مال کو خرچ کرنا، لہذا اچھی جگہوں پر مال کو لگانا۔ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، لہذا مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا، اس میں اپنے مال کو صرف کرنا، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ لہذا آج اس مسجد کے دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ جاتے جاتے آپ اس مسجد کے جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين،
اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأحق.